صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا، عمر بن خطاب۔ اسلام آج دنیا کا فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن بن چکا ہے، جسے لگ بھگ 200 کروڑ لوگ فالو کر رہے ہیں، اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا ہے جس میں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ ان سب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی ایمپائر بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، الیگزینڈر دا گریٹ اور یہاں تک کہ مصر کے فرعون کے پاس بھی نہیں۔ لیکن یہ سب آخر انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلی کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول تھا، اور آہستہ آہستہ قریش کا یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ قریش خود بھی بہت سارے قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، اور ان قبیلوں کے درمیان اب مکہ میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے ریلیجن کا سینٹر، اور بنو ہاشم کے لیڈرز تھے عبد المطلب، اور ان کے بعد ابو طالب قریش کا دوسرا سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ بنو امیہ، یہ قبیلہ قریش میں صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے ہی مشہور تھا، پیسہ، اس لیے مکہ کی ساری اکانومی یہی فیملی بنو امیہ کنٹرول کرتی تھی، اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ قریش کا تیسرا پاورفل قبیلہ بنو مخزوم تھا، جو مکہ میں وارئرز کی فیملی تھی، اس لیے مکہ میں ہر وار اور جنگ کی پلاننگ یہی فیملی کیا کرتی تھی، اور سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے تھے، اور بنو مخزوم کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈرز میں سے ہوتا تھا، جن میں سے ایک کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان تینوں قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ بھی نہیں تھا، ان کا تعلق قریش کے ایک دوسرے قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا، مطلب قریش کا ترجمان یا اسپوکس پرسن زیادہ تر اسی قبیلے سے ہوتا تھا، اور جب بھی قریش کی آپس میں کبھی لڑائیاں ہوتیں، ان لڑائیوں کو بھی یہی قبیلہ حل کیا کرتا، اور ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ اس لیے حضرت عمر کی پرسنالٹی کی یہ سائڈ تھی کہ وہ کسی بھی بڑے مسئلے کا بہت ہی آسانی سے بات چیت اور ڈیبیٹ کے ذریعے حل کر لیا کرتے تھے۔ انہیں یہ اپنے والد کے قبیلے بنو عدی سے ملی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی تھا، جو ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ وہ بہت ہی زیادہ غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی کا یہ تھریڈ انہیں اپنی والدہ حنتمہ بن ہشام سے ملا تھا، جن کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو قریش کے وار اور جنگ کو سنبھالتے تھے۔ اس بنو مخزوم کے قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس قبیلے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن کا نام خالد بن ولید تھا، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات چیت سے اچھی طرح سے سمجھانا اپنے والد سے سیکھا، اور جو لوگ باتوں سے نہ سمجھے انہیں ڈنڈے اور تلوار سے سمجھانا انہوں نے اپنی والدہ کے خاندان سے سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت سارے بکس اور بہت سارے لیکچرز ہیں، لیکن انہیں سننے اور پڑھنے میں ہمیشہ ہی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آخر ان سارے واقعات میں کون سا واقعہ کب پیش آیا تھا۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں، اسپیشلی بچے۔ اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہاؤس آف بکس از لانچڈ پروفٹ محمد سیریز، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سارے واقعات لکھے ہیں۔ اس سیریز میں سارے واقعات کو چھوٹے چھوٹے بکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر بک کے اوپر اس کا اپنا نمبر ہے، تاکہ کوئی بھی اسپیشلی بچے اسے پڑھیں تو سیکوینس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پراپرلی سمجھ سکیں۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ خلیفہ بننے کے بعد ایک دن حضرت عمر مکہ کے اس علاقے سے گزرے جہاں وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور صرف تھوڑی سی غلطی پر میرا باپ مجھے بہت زیادہ مارا کرتا تھا، اور آج ایسا دن ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ مطلب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر کے لیڈر اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن چکے تھے، ان سے پاورفل دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال بعد پیدا ہوئے اور جوانی میں بہت ٹول اور مسکولر ہونے کی وجہ سے بہت جلدی مکہ کے سب سے طاقتور ریسلر بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی گروپ میں چل رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باقی سارے زمین پر چل رہے ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو آلموسٹ 6 فٹ 6 انچ یا 6 فٹ 7 انچ کی ہائٹ تھی۔ ان سب کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو عدی کی لیڈرشپ سنبھالنے لگے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھنے لگے اور کچھ ہی عرصے میں قریش کے سب سے ٹیلنٹڈ ایمبیسڈر بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی اسٹارٹ کیا، جس میں وہ مکہ، یمن، سیریا کے بیچ ہر وقت ٹریول کیا کرتے تھے۔ جب فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال کی ہوئی تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کا ایمبیسڈر اور اسپوکس پرسن ہونے کی وجہ سے اسلام کی پہلے سخت مخالفت کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت سارے اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے، مطلب شراب اور جوا وغیرہ، اور اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنے ایک غلام کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دن انہوں نے اتنا مارا کہ خود اسے مار مار کر تھک گئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی بدلنے لگی۔ اسی لیے ایک دن جب وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس سے گزرے جسے اس کے مالک ابو جہل نے مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، جب حضرت عمر نے دیکھا کہ کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی تو خود جا کر اسے ہاتھ دیا اور اسے اٹھایا، جس پر اس غلام نے حضرت عمر سے کہا، واللہ آپ ان دونوں میں سے بہتر ہیں، جس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جس غلام نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی، یا اللہ مکہ کے ان 2 عمرین میں سے ایک کو اسلام کی طرف لا۔ ایک تھے عمر بن خطاب اور دوسرے عمر یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل۔ مکہ کے قریش کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان بار بار مکہ کے بڑوں کی میٹنگز بلا کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ محمد کی وجہ سے ہمارا ریلیجن تو خراب ہو ہی چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی بہت خراب ہو چکی ہے۔ ان ساری میٹنگز میں بار بار بیٹھ کر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بہت زیادہ تنگ آ گئے تو انہوں نے آخر ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ، اور اپنی تلوار لے کر سیدھے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ لیکن اللہ نے حضرت عمر کو اس سب سے بڑے گناہ کے دوران ہی پلٹ دیا، ایسے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اپنا سب سے بیسٹ فرینڈ ملا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی سیکریٹلی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت عمر نے اسے بتایا تو وہ آدمی بالکل ڈر گیا۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہلے ہی اپنے ہسبینڈ سعید بن زید کی وجہ سے مسلمان ہو چکی تھیں۔ سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور ان کے چچا زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی مکہ کے ریلیجن کو چھوڑ چکے تھے اور ہمیشہ مکہ کے ریلیجن کے خلاف بولتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، تو پھر ہم نے اسماعیل کی اولاد نے اتنے سارے خدا کہاں سے لے لیے؟ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی فیملی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت تیزی سے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر سیدھا اندر گئے اور جا کر سعید بن زید کو مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر نے غصے میں انہیں بھی مار دیا، جس سے ان کا خون بہنے لگا۔ تو حضرت عمر نے جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو ان کو آخر ترس آیا اور کہا، مجھے قرآن دکھاؤ کہ آخر اس میں کیا لکھا ہے۔
اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد ہی فائنلی وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ساری سٹوریز ہاؤس آف بکس کی پروفٹ محمد سیریز میں ڈیٹیل سے مینشن ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوبارہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں اب تک کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر کو باہر تلوار لیے کھڑا ہوا دیکھا تو کچھ مسلمان تو بالکل ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر اس کی نیت صاف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر جب اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم سچ کو سمجھ سکو؟ جس پر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا، جس پر وہاں موجود سارے مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔